بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 67 اور 68 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے دوسری حکایت اتحاد و اتفاق کے اوپر یہ دوسری حکایت ہے۔ انگریزوں سے پہلے ہندوستان میں مسلمان بادشاہ تھے۔ انگریزوں سے پہلے ہندوستان میں مسلمان بادشاہ تھے اور دہلی میں رہتے تھے۔ یہ ذات کے مغل تھے۔ ان میں سے پہلے 6 بادشاہ بڑے بااقبال تھے اور ان کے زمانے میں سلطنت بڑے عروج پر تھی۔ انہی میں سے ایک کا نام اکبر تھا۔ وہ اگرچہ ان پڑھ تھا اور دین سے بھی اچھی طرح واقف نہ تھا، مگر پھر بھی اس کی اکثر باتیں اچھی تھیں۔ ہم تمہیں اس کی ایک بات سناتے ہیں جس سے اتفاق کا فائدہ اور نفاق کا نقصان معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ مرنے لگا سب امیروں کو اپنے پاس جمع کیا اور ریشمی ڈوری سے بندھا ہوا تیروں کا بڑا سا مٹھا اٹھا کر ہر ایک کو باری باری سے دیا، اور ریشمی ڈوری سے بندھا ہوا تیروں کا بڑا سا مٹھا اٹھا کر ہر ایک کو باری باری سے دیا اور کہا اسے توڑو۔ سب نے اسے لیا اور اپنی ساری طاقت اس کے توڑنے میں لگا دی، مگر وہ ایسا مضبوط تھا کہ کوئی بھی اسے توڑ نہ سکا، اور سب کی قوت اس کے مقابلے میں ہیج ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس ریشمی ڈوری کو جس سے وہ مٹھا بندھا ہوا تھا چاقو سے کاٹ کر
تیروں کو جدا جدا کیا، چاقو سے کاٹ کر تیروں کو جدا جدا کیا، اور سب کو ایک ایک تیر تقسیم کر کے حکم دیا، اور سب کو ایک ایک تیر تقسیم کر کے حکم دیا کہ انہیں توڑ ڈالو، امیروں نے ہاتھوں ہاتھ تیروں کو توڑ کر پھینک دیا، ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ذرا سنبھل کر بیٹھے اور سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمانے لگے، میرے معزز امیروں، اتفاق کی طاقت دیکھو، جب تک یہ تیر ایک ڈوری سے اکٹھے بندھے ہوئے تھے، تم میں سے کوئی بھی اسے توڑ نہ سکا، لیکن جب ڈوری کاٹ دی گئی تو وہ جدا جدا ہو گئے، تو تم نے ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑا، سب توڑ ڈالے۔ اسی طرح تم بھی اتفاق کی ڈوری سے بندھے رہو گے، تو کسی دشمن کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ تم پر غالب آ سکے اور سلطنت کو نقصان پہنچا سکے، لیکن اگر 1.5 اینٹ مسجد جدا جدا ہی بناؤ گے تو سب کے سب دشمنوں کے شکار ہوگے اور سلطنت تباہ ہو جائے گی، پھر پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پھر سے ایک بار دیکھیں پوری حکایت۔ دوسری حکایت، ہندوستان میں مسلمان بادشاہ تھے اور دہلی میں رہتے تھے۔ یہ ذات کے مغل تھے۔ ان میں سے پہلے 6 بادشاہ بڑے با اقبال تھے اور ان کے زمانے میں سلطنت بڑے عروج پر تھی۔ انہی میں سے ایک کا نام اکبر تھا۔ وہ اگرچہ ان پڑھ تھا اور دین سے بھی اچھی طرح واقف نہ تھا، مگر پھر بھی اس کی اکثر باتیں اچھی تھیں۔ ہم تمہیں اس کی ایک بات سناتے ہیں جس سے اتفاق کا فائدہ اور نفاق کا نقصان معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ مرنے لگا، سب امیروں کو اپنے پاس جمع کیا اور ریشمی ڈوری سے بندھا ہوا تیروں کا بڑا سا مٹھا اٹھا کر ہر ایک کو باری باری سے دیا اور کہا، اسے توڑو۔ سب نے اسے لیا اور اپنی ساری طاقت اس
کے توڑنے میں لگا دی، مگر وہ ایسا مضبوط تھا کہ کوئی بھی اسے توڑ نہ سکا اور سب کی قوت اس کے مقابلے میں ہیچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس ریشمی ڈوری کو جس سے وہ مٹھا بندھا ہوا تھا چاقو سے کاٹ کر تیروں کو جدا جدا کیا اور سب کو ایک ایک تیر تقسیم کر کے حکم دیا کہ انہیں توڑ ڈالو۔ امیروں نے ہاتھوں ہاتھ تیروں کو توڑ کر پھینک دیا، ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ذرا سنبھل کر بیٹھے اور سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمانے لگے، میرے معزز امیروں، اتفاق کی طاقت دیکھو۔ جب تک یہ تیر ایک ڈوری سے اکٹھے بندھے ہوئے تھے تم میں سے کوئی بھی اسے توڑ نہ سکا، لیکن جب ڈوری کاٹ دی گئی تو وہ جدا جدا ہو گئے، تو تم نے ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑا، سب توڑ ڈالے۔ اسی طرح تم بھی اتفاق کی ڈوری سے بندھے رہو گے تو کسی دشمن کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ تم پر غالب آ سکے اور سلطنت کو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن اگر 1.5 اینٹ مسجد جدا جدا ہی بناؤ گے تو سب کے سب دشمنوں کے شکار ہوگے اور سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ پھر پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئیں کھیت۔ پھر پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔